SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام علماء کرام، سادات اعظام، عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے ثروت مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں تمامی خواتین و حضرات میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطاں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سراب، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، صبح سے لے کر اب تک عظیم مفکرین، خطبہ اور داعیان دین کے خطابات آپ نے سماعت فرما کر
اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یقیناً حضور قبلہ قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ کے انقلاب آفریں اصلاحی خطاب کے بعد اب یقیناً کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور قبلہ قائد محترم کو ایک محفل میں مزید شرکت کے لیے مرکز پہ تشریف لے جانا تھا، اس لیے حضور والا کا خطاب عصر کے بعد مجبوراً ہمیں کروانا ہوا، اور اب فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اپنے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق حق کہنے اور آپ تمامی ماؤں اور بہنوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جتنی جاندار مخلوقات ہے ان سب کو جو پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کرنے میں ایک جو چیز قدر مشترک ہے یعنی مشابہت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جاندار مٹی اور پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جانور جو ہے وہ بھی مٹی اور پانی کی پیداوار ہے، حتیٰ کہ کتا ہو، بکریاں ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو اور انسان، یہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی اور پانی کی آمیزش سے، اس کی ملاوٹ سے پیدا کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جب پیدائش کے اعتبار سے بظاہر انسان اور جانور دونوں ایک ہی خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں کہ انسان بھی مٹی اور پانی سے پیدا ہوا اور جانور بھی مٹی اور پانی سے پیدا ہوا، انسان بھی نطفے سے پیدا ہوا اور جانور بھی نطفے سے پیدا ہوا، تو پھر جانور بظاہر ذلیل یا چھوٹی مخلوق کیوں ہے اور انسان اشرف المخلوقات کیوں کہلاتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو اس میں بہت ساری چیزوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جانوروں کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، جانوروں کو آخرت کی تیاری کا کوئی تصور نہیں ہے، جانوروں کو بظاہر رب کی رضا کے حوالے سے کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے، لیکن انسان اپنے انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، انسان اللہ رب العزت کی رضا، اس کی ناراضگی کا خیال کرتا ہے۔ اسی لیے کسی بہت بڑے بزرگ نے، صوفی بزرگ نے ارشاد فرمایا، اگر انسان اللہ رب العزت کو منا لے اور اللہ کا دل، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے تو انسان پھر فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، قبر کا تصور، رب کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور اگر پیدا ہو جائے اور انسان اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر انسان لا قانونیت کی زندگی گزارے، اللہ کی خشیت سے دور ہو کر، اللہ کے خوف سے دور ہو کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو پھر وہ انسان جانوروں سے بدترین ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کے سنی اجتماع میں آئی ہو، میرے اللہ کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، پتہ چلا انسان کا دل اسی وقت اس کو بہتر بنا سکتا ہے، انسان کو اس وقت وہ چیز فرشتوں سے بہتر بنا سکتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کا خوف کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی خشیت کسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جب اللہ کا ڈر کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی سوچ اس طریقے سے بن جاتی ہے، میرا اٹھنے والا قدم میرے معبود کو راضی کرے گا کہ ناراض کرے گا۔ اس فکر کے ساتھ
ساتھ انسان قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس تناظر کے اندر اگر ہم خواتین اسلام کی زندگی کا جائزہ لیں، ہم خواتین اسلام کے شب و روز کو دیکھیں، ہم خواتین اسلام کی صبح و شام کو دیکھیں، اتنی غفلت نظر آ رہی ہے، اتنی سستی نظر آ رہی ہے، اتنی اللہ اکبر کاہلی نظر آ رہی ہے۔ آج عورتوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اللہ اکبر، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ جائیں، عرب کی زمین ہو یا عجم کی زمین ہو، ہند کی زمین ہو یا حرمین مقدسہ کی زمین ہو، آپ کسی بھی زمین پر جا کر کے دیکھیں یا وہاں کی معلومات حاصل کریں، مشرق ہو یا مغرب ہو، عورتیں اس قدر دین سے غافل ہو چکی، عورتیں مذہب سے اس قدر دور ہو چکی کہ اللہ اکبر، ان کی زندگی میں نہ خوف خدا ہے، نہ شرم نبی ہے۔ عورتوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اچھے لباس کو سمجھ لیا ہے، اچھے زیورات کو سمجھ لیا ہے، اچھے مکان کو سمجھ لیا ہے۔ عورتوں کو بہتر غذا مل جائے، اچھے کپڑے مل جائے، اچھے زیورات مل جائے، یہی کل کائنات عورتوں کی بن چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے عورتیں کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں۔ مگر آج سے پہلے اگر چند صدیاں آپ پیچھے جائیں گی تو آپ کو ایسی عورتیں نظر نہ آئے گی، اس لیے کہ ان عورتوں کی سوچ اسلامی سوچ تھی، ان عورتوں کی فکر اسلامی فکر تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک مرتبہ رابعہ بصری کے پاس کچھ لوگ آ کر کے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں، مائی رابعہ تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایک سوال کا جواب دے۔ رابعہ سے پوچھا پوچھنے والوں نے، رابعہ اللہ رب العزت نے عورتوں میں کسی نبی کو پیدا نہیں فرمایا، یعنی جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سب کے سب مرد ہوئے ہیں، جتنے رسول ہوئے ہیں وہ سب کے سب مرد ہوئے ہیں، کوئی عورت کو نبوت کا درجہ نہ ملا، کوئی عورت کو رسالت کا درجہ نہ ملا، اور درجہ نبوت و رسالت سے بڑھ کر کوئی درجہ بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، رابعہ نے برجستہ جواب دیا، بے شک کوئی عورت نبی نہ ہوئی، کوئی عورت رسول نہ ہوئی، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اس کی حکمت بالغہ ہے، مگر جتنے نبی پیدا ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے ہیں۔ بغیر باپ کا نبی تو ملتا ہے، مگر بغیر ماں کا نبی حضرت آدم کے سوا تم نہیں بتا سکتے۔ بغیر باپ بغیر ماں کا نہ رسول تم حضرت اللہ اکبر کائنات کے اندر نہیں دکھا سکتے۔ ہر نبی کی پرورش ماں کی گود میں ہو رہی ہے، ہر رسول کی پرورش ماں کی گود میں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، وہ فکر کہاں چلی گئی؟ آج عورتیں زیورات سے اوپر اٹھ کر کے سوچتی ہی نہیں، آج عورتیں لباس سے اوپر اٹھ کر کے سوچتی ہی نہیں۔ عورتوں کی سوچ کتنی محدود ہو چکی ہے، عورتوں کی فکر کتنی محدود ہو چکی ہے۔ اللہ کا وہ خوف جو خواتین اسلام کے دلوں کے اندر تھا، اللہ کا وہ خوف، قبر کی تیاری کا وہ جذبہ جو عورتوں کے اندر موجود تھا، آج عورتوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ قبر کو بھول چکی ہے عورتیں، قبر کو بھولنے کی وجہ سے اللہ اکبر آج عورتیں بیوٹی پارلر کی زینت بن رہی ہے۔ قبروں کو بھولنے کی وجہ سے عورتیں آج اپنے جسموں کا مساج کرا رہی ہے۔ قبروں کو بھولنے کی وجہ سے آج عورتیں حرام لقموں کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے جسم کا مساج کروانے والی عورتیں اگر قبر کا تصور کر لیتی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو تم اپنے جسم کے مساج کے بہانے اپنے جسم کو راحت اور آرام پہنچانا چاہتی ہو، میری بہنوں، اسی جسم کو تو قبر کی کیڑوں کی غذا بننی ہے، قبر کے بچھوؤں کی غذا بننی ہے، قبر کے سانپوں کی غذا بننی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارا جسم قبر کے کیڑوں کی غذا بنے گا، قبر کے سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گا۔ آج یہ میں تمہیں بتاؤں، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم کے اندر ایک گڑھا دیکھا۔ صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم کے اندر ایک گڑھا دیکھا، اس گڑھے سے بڑی بدبو آ رہی تھی۔
اور اس گڑھے کے اندر شور و غوغا ہو رہا تھا. اس گڑھے کے اندر چیخ و پکار مچی ہوئی تھی, آہو فغاں ہو رہی تھی. میری مائیں اور بہنیں ذرا دل کے کانوں سے سنیں. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد صرف عورتوں کی بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد صرف سروں کی کاؤنٹنگ نہیں. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد دلوں کا انقلاب ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد عشق رسول کے حوالے سے انقلاب ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد تجدید وفا کا اعلان ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد عورتوں کی عزت کو تحفظ دینا ہے. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع کا مقصد آخرت کو یاد دلانا ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں, اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانا ہے, ان کو اللہ کی رحمتوں سے قریب کرنا. یہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت دنیا کی رنگریلیوں میں جو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے دور ہو چکی ہے, اللہ اکبر, اس قوم کو پھر ان بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے کا پلان کرنا ہے. اس لیے کہ حضرت استاذ زمن نے کہا تھا, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے. کتنے نادان ہے وہ دل جن کی وحشتیں یہ ہو گئی وہ مکین گنبد خضرا سے دور ہو رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت سے دور ہو رہے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, فیشن پرستی کے اندر ڈوب کر میرے اس نبی سے تم دور ہو رہی ہو جس نے پتھر کھا کر تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے, تمہیں حیات نو عطا کی ہے. ارے دنیا نے تو تمہیں پیدا ہوتے ہی دفن کرنے کا رواج پیدا کر دیا تھا, لیکن وہ آمنہ کا لال تھا, وہ عبداللہ کا در یتیم تھا جس نے اس ماحول کے اندر پتھر کھا کر اعلان کیا تھا کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. جس کے گھر میں بیٹی پیدا اور وہ خوشی کرے, میں اس باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, اس ماں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جس نے پتھر کھا کر تمہارے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھا, وہ رسول, اللہ اکبر, وہ رسول جس نے عورت کی عزت کو دوبالا کر دیا. ابھی مفتی صاحب قبلہ سے ہمارے ذاکر بھائی سوال کر رہے تھے کہ عورت بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, یا لوگ اس کو کرنے نہیں دیتے. دوسرا نکاح کرنے کو بیوہ ہونے کے بعد اور لوگ شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم, اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا شرافت کے خلاف ہوتا تو ہم سب کی امی جان ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہونے کے بعد کبھی دوسرا نکاح نہ کرتی, بلکہ دوسرا بھی کیا, قسمت کی بات تھی, دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن خدا کی قسم جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو خدیجہ نے بھی عرب کے دستور کے مطابق سوچا تھا, دو بار بیوہ ہو چکی ہوں, اب تیسری مرتبہ نکاح کر کے کسی شوہر پر رونے کی ہمت نہیں. خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا رخ والضحیٰ دیکھا تو ارادہ ہی بدل گیا, اور پھر اس 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہاگن بنا کر تمام مومنین کی ماں تو بنایا, لیکن اس 2 بار بیوہ ہونے والی کو سہاگن بنا کر اتنا اونچا مقام عطا کر دیا کہ عرش کا مالک جبریل کے ذریعے سے خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, دراصل یہ جو خبط سوار ہے سیریلوں کا, یہ جو فلموں کا خبط سوار ہے, اللہ اکبر, یہ جو ناولوں کی نحوست تمہارے دل و دماغ میں بھر چکی ہے, وہ تمہیں جہالت کی طرف لے کر کے جا رہی ہے, جہالت کی وادیوں کی طرف لے کر کے جا رہی ہے. نکلو جہالت کی وادیوں سے, مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کی طرف آؤ, وہ حسین تعلیمات, وہ آفاقی تعلیمات جن تعلیمات کی طرح کوئی تعلیم دینے کا تصور نہیں کر سکتا, اس تہذیب کے حسن کی طرح کسی تہذیب کا حسن نہیں ہو سکتا. عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کی کنیزوں، میرے غیب دا نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک گڑے سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے، آہو فغاں کی آواز آ رہی ہے، چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، اس گڑے سے جو اتنی بدبو آ رہی ہے، یہاں سے چیخو پکار کی آواز کی وجہ کیا ہے؟ آہو فغاں کی وجہ کیا ہے؟ چلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، وہ لڑکیاں ہیں، جب یہ سنگھار کرتی تھی تو سنگھار کرنے میں ناجائز اجزاء کا استعمال کرتی تھی، ناجائز طریقوں کا استعمال کرتی تھی، یعنی یہ ناجائز اشیاء سے اپنے آپ کو زینت دیا کرتی تھی۔ کہاں گئی وہ خواتین آج جو خوبصورت بننے کے چکر میں اپنے بھووں کو اکھاڑ دیتی ہے، ابرو بنا رہی ہے میری بہنیں؟ اے میری بہن، اللہ کے بنائے ہوئے ابرو تجھے پسند نہ آئے جو تو بیوٹی پارلر میں جا کر کے ابرو بنا رہی ہے؟ کہاں گئی میری بہنیں؟ اللہ اکبر، جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی خوبصورت آنکھوں کو اللہ اکبر رنگین لینس لگا کر اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنا رہی ہے، خدا کی عزت کی قسم، میرے اللہ کے حسن کا جو دیا ہوا حسن ہے، اس حسن کے مقابلے میں کوئی حسن نہ ٹک سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے۔ اپنے چہروں پر ناجائز و حرام اشیاء ملے ہوئے کریم مل کر کے اترانے والی خواتین کو قرآن کی وہ آیتیں سنا دو جس میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن گنہگاروں کے گناہوں کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا اور ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے، اتنے کالے ہو جائیں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے کالی بدلی ان کے چہروں پر کسی نے پوت دیا ہے، ان کے منہ پر کسی نے مل دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے عورتوں کو پیغام عطا فرمایا، اگر زینت کرنے میں تم نے ناجائز و حرام چیزوں کا استعمال کیا تو جہنم کے اس بدبودار گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم کے اس خطرناک گڑھے کے اندر گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اتنی نازک ہو کہ تم تو اگر بتی یا موم بتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتی، جب ناجائز و حرام چیزوں سے اپنے بناؤ سنگھار کرو گی، کبھی نک پالش لگا کر کے ناجائز چیز کا استعمال ہو رہا ہے، کبھی ہونٹوں پر سرخیاں لگا کر ناجائز چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، ایک فکر اور عورتوں کی ہوتی جا رہی ہے، چلو دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ میری بہنیں سننا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کی فکر بن رہی ہے، بلکہ مردوں کی بھی، جب مرد ہوں گے تو ان سے بات کی جائے گی، لیکن آج گفتگو تو آپ سے کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، آج عورتوں کی ایک فکر بن رہی ہے، دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یاد رکھنا، جو دیندار ہوگا وہ کبھی گنہگار نہیں ہوگا، اور جو گنہگار ہوگا وہ کبھی دیندار نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے، اس کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو عورتیں دیندار اور گنہگار کس طرح بن رہی ہیں۔ ایک تو یہ، پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور پرس کے اندر موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور اس موبائل کے اندر ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی، مجھے بتائیں جس دل کے اندر گناہ کی محبت ہو اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو سکتا، اور جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو پھر وہ دل کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے وقت میں عورتیں نماز بھی پڑھے اور پھر آدھی آستین کے کپڑے پہن کر ولیموں میں دندناتی پھرتی بھی پھریں۔ اللہ اکبر۔ شادی کے موقع پر عورتیں کبھی کبھی مصلی بھی تو بچھا لیتی ہے، لیکن اللہ اکبر پھر اس شادی کے اندر پتلے کپڑے بھی بدن پر ہے، پتلے دوپٹے بھی بدن پر ہے، ہاف آستین کے کپڑے بھی بدن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اس نمائشی دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ
تسلا نارن حامیہ، عبادت کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جسم کو سنوارنے والیوں اور دکھاوے کی عبادت کرنے والی عورتوں کو بتا دو، اللہ کو دکھاوا پسند نہیں۔ جس کی عبادتیں اس کو اللہ سے قریب نہیں کرتی، جس کی عبادتیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو پاپ سے اور جرائم سے دور نہیں کرتی، وہ عبادتیں انسان کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہے۔ اب اگر تم نمازی بھی ہو اور سیریل بھی دیکھ رہی ہو، تم منصورہ بھی پڑھ رہی ہو اور موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہے، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، فلم بھی دیکھ رہی ہو، قرآن کی تلاوت کی بات بھی ہے، جرائم کی طرف قدم بھی بڑھ رہے ہیں، اجتماعات میں پابندی سے شرکت بھی ہے، گناہ کا بھوت کبھی دل سے نکلتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادات تمہیں گناہوں سے دور نہیں کرتے تو پھر وہ عبادتیں تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ عبادت کی شان تو یہ ہے کہ عبادت کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف مزید سے مزید تر پیدا ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ نماز بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ایک حد تک ہے، عورتیں بہت ورد وظائف بھی کر رہی ہے، مردوں سے زیادہ روزے بھی رکھ رہی ہے، عورتیں کبھی 16 سیدوں کا روزہ بھی رکھ رہی ہے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھ رہی ہے، لیکن سیریل نہیں چھٹتے، فلمیں نہیں چھٹتی، موبائل پر لمبی لمبی گفتگو نامحرموں سے نہیں چھٹتی۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت نے آپ کی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا، آپ کی نماز اور آپ کی تلاوت نے زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا۔ میرے صادق و مصدوق نبی سید کونین قائد المرسلین نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہے، اللہ کا خوف تو دل میں ہے۔ اگر دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں تو بناوٹی دین سے کچھ حاصل نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے فلانی عورت تو بڑی پابند ہے نماز کی، تلاوت قرآن کی بڑی پابند ہے، پرس سے پنسورہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے، سفر میں جاتی ہے تو بھی لے کر جاتی ہے، لیکن پھر گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اجنبی لڑکوں سے بات بھی ہو رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پھر وہ تو مباح اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد طائی ایک بزرگ کی بارگاہ میں 40 سال تک گئے اور ان کی خانقاہ میں جا کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا داؤد ذرا تیرے سر کے اوپر جو ایک پٹرا ہے، ایک تاک ہے، اس میں قرآن کا مصحف رکھا ہوا ہے، ذرا وہ نکال کر مجھے دو۔ تو حضرت داؤد طائی نے کہا کہاں ہے؟ کہا بندے 40 سال سے آتا ہے اور تیرے سر کے اوپر تاک ہے، تو وہاں بیٹھتا ہے، تجھے پتا نہیں کہ یہاں تاک ہے؟ حضرت داؤد طائی نے کہا اللہ کے ڈر سے اوپر اس لیے نہیں دیکھتا کہ اگر بلا وجہ اوپر دیکھ لیا، اللہ نے پوچھا کہ تو نے نظروں کا غلط استعمال کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے حضرت 40 سال سے آپ کی خانقاہ میں آتا ہوں، لیکن میں نے کبھی آپ کی خانقاہ کی تاک تک نہ دیکھی۔ وہاں 40 سال تک خانقاہ میں آ کر 40 سال میں کبھی خانقاہ کی تاک بھی نہیں دیکھی جس میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور یہاں تو تاک جھانک آج فیشن بن چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہم کہاں ہیں جس کو حقیقت میں خشیت ربانی کہتے ہیں؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حقا تقاتی، ایسا ڈرو جیسا فیشن ہے وہ نہیں، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور جنہوں نے حق کے مطابق ڈرا اللہ سے، پھر قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ کیوں؟ وہ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا، ان کے چہرے دنیا میں چمکے،
ان کی قبریں آج تک چمک رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے۔ کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، 99 ہجری میں پیدا ہوئے، دور رسالت سے بہت قریب دور ہے 99 ہجری کا دور، اور ابھی آپ 20 یا 22 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کی کمر جھک گئی تھی اور آپ لاٹھی لے کر کے چلتے تھے۔ عام طور پہ کمر کب جھکتی ہے؟ 80 سال سے انسان کی عمر کراس کر جاتی ہے، 80 سال سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی جب بڑھاپے کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر انسان کی کمر جھکتی ہے۔ لیکن ابتدائی جوانی میں امام سفیان ثوری کی کمر جھک گئی تھی، لاٹھی لے کر کے چلتے تھے۔ شاگردوں نے بہت کوشش کی معلوم کرنے کی کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی، آپ کی کمر کیوں جھک گئی۔ توجہ سے سننا میری بہنوں، کبھی نہیں بتایا کسی کو کہ کمر کیوں جھک گئی۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ یہ کیوں ہو گیا تو ہم تو پھر لمبی لمبی اس کے سامنے بیان کرتے، بلکہ عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میں تو پیر کا بھی روزہ رکھتی ہوں، پھر جمعرات کا بھی رکھتی ہوں، 13, 14, 15 کا بھی رکھ لیتے ہوں، پھر 16 سیدوں کا بھی رکھ لیتی ہوں، اور پھر میرے چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری بہن کس کے لیے تو کر رہی ہے؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، اپنے اعمال کو بتا کر کس سے سند لینا چاہتی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں کر کے تشہیر کرتے ہیں قیامت میں اللہ ان سے کہے گا جس کے لیے نیکی کی تھی آج جا کر صلہ اسی سے لے لے۔ وہاں تو لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا، کون صلہ دے گا اور کیا دے گا؟ ارے جو قوم دنیا میں کچھ نہ دے سکی وہ قوم آخرت میں تمہیں کیا دے گی؟ آج دنیا میں لوگوں کے پاس ہے کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں، وہ تمہیں آخرت میں کیا دیں گے جو بغیر کفن کے ننگے گھوم رہے ہوں گے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ننگے گھوم رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے یہ بات کہی کہ لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا۔ ام المومنین امی عائشہ کو حیرت ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ جب لوگوں کے بدن پہ کفن نہیں ہوگا تو بے حیائی نہیں محسوس کریں گے لوگ؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ اتنی گھبراہٹ ہوگی، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہ دوسروں کو کیا دیکھیں گے؟ عمل تو ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ بھی چھپایا نہیں جاتا۔ اللہ والوں کی شان تھی، ہم اپنے گناہوں کو جیسے چھپاتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپایا کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری کی کمر جھکنے کی بات بہت لوگوں نے پوچھی، کسی کو نہیں بتایا، چھپاتے رہے۔ ایک بڑا قریبی شاگرد تھا، لگا رہا، موقع کی تلاش میں پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے، پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے۔ ایک دن اس نے ایسے ماحول میں پوچھ لیا امام سفیان ثوری سے، حضرت بتائیں نا کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی ہے؟ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے حدیث کا درس دیا تھا، اور جب 50 سال تک وہ حدیث کا درس دیتے رہے، نصف صدی تک، نصف صدی کوئی معمولی چیز ہوتی؟ جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے اور کہتے ہیں سفیان میں نے 50 سال تک قال اللہ قال الرسول کہا، 50 سال تک لوگوں کو حدیث کا درس دیتا رہا، لیکن اب کہ جب میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ بخش دے گا یا مجھے جہنم میں جلائے گا۔ بس استاد کا یہ جملہ سن کر حضرت امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب آیا، فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے میری کمر جھک گئی، اور میری کمر کی ہڈی کے جھکنے کی آواز اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنی۔ اور اللہ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، حضرت امام سفیان ثوری کا حال یہ تھا کہ پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی چین سے نہیں بیٹھے، رات عبادت دن عبادت، دن کو روزے سے اور رات عبادت میں امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا۔ آج کہاں گیا وہ خوف خدا، وہ خشیت ربانی؟ حضرت سیدنا سعدون رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے مجذوب گزرے ہیں،
تصوف کی کتابوں میں حضرت سعدون رحمت اللہ علیہ کا نام بہت کثرت سے آتا ہے. عشق الہی کی آگ ان کے دل میں لگ گئی تھی اور انہوں نے دور تابعین پایا. تابعین کا دور ہے ان کا دور، امام حضرت سیدنا سعدون کا دور. ایک دن حضرت مالک ابن دینار سے ملاقات ہوئی. مالک الدینار سے مل کر کے کہا، مالک قیامت کے دن اپنا حال کیا ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. وہ حساب لے گا، ہمارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا. اور یہ کہہ کر کے زار زار رونے لگے. حضرت مالک ابن دینار نے کہا، سعدون کیوں روتے ہو؟ حضرت سعدون کہتے ہیں، اے مالک، جہنم کے عذاب نے نہیں رلایا، جنت میں نہ جانے کے خوف نے نہیں رلایا. مجھے رونا اس بات پر آیا کہ زندگی میں کوئی دن ایسا ہو جس میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہو، اور اس دن جس دن میں نے نیکی نہیں کی، اس دن کے ضائع ہونے کے بدلے میں اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو کر مجھے جہنم میں ڈالے گا، اس وقت میرا حال کیا ہوگا؟ مجھے تو پچھتاوا ہے زندگی کے ان دنوں پہ، ان لمحات پہ جو میرے دن نیکی کیے بغیر گزر گئے، جو میرے دن نیکی کیے بغیر چلے گئے. ہاتھوں کی انگلیوں سے راتوں دن واٹس ایپ پر لگی رہنے والی میری بہنوں، فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھ کر کے اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے قانون کے خلاف مناظر دیکھنے والی میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں جو آئی ہے وہ ایسی، ہرگز نہیں. ہمارے اجتماع میں موجود انشاءاللہ کوئی بہن ایسی نہیں ہوگی، لیکن اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا کی بہنوں تک پیغام پہنچانا ہے. اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے فیس بک پر اجنبی لڑکوں کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ گفتگو کرنے والی خواتین کیا یہ نہیں سوچتی؟ قرآن کا اعلان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اتنا بڑا اپنے وقت کا ولی کامل اس بات پہ افسوس کر رہا ہے، مالک ابن دینار جو میری زندگی کے دن اور لمحات نیکی کیے بغیر چلے گئے، اچھی عمل کیے بغیر چلے گئے، رب کی بارگاہ میں میں جواب کیا دوں گا؟ وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں عرض کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر کے رونے لگے، خوب روئے. مالک ابن دینار نے کہا، سعدون کیا تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے؟ حضرت سعدون کہتے ہیں، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، مگر اس کی غیرت سے مجھے خوف بھی لگتا ہے. جہاں وہ کریم ہے وہاں وہ غیرت کا اظہار بھی فرماتا ہے. سعدون کو مالک ابن دینار نے کہا، تو کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس کوئی عمل تو نہیں مگر میری ہڈیوں میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں اللہ کی محبت ایسی سرائیت کر گئی کہ اب تجھ جیسے لوگ بھی مجھے دیوانہ کہہ کر کے پکارتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہمیں اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی انداز زندگی کو بدلنا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، یہ گناہوں کا ماحول، یہ برائیوں کا ماحول، لباس اور زیورات کی فکر سے نکل کر بھی آگے کچھ سوچنا ہوگا. زیورات تو یہی رہیں گے، کپڑے تو یہی چھوٹ جائیں گے. ایک کفن کے سوا کون کیا لے گیا ہے جو تم لے کر کے جاؤ گی؟ اپنے مکانات کو چھوڑ جاؤ گی، جن شوہروں کی محبت پہ اتراتی ہو، ناز کرتی ہو. ابھی قبلہ حضور قائد محترم نے فرمایا، اپنے شوہر کے حوالے سے دوسری غریب عورتیں، بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتی ہو. تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم کہ جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس شوہر کے دل سے بھی تمہاری محبت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. حالات یہ ہیں. ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کا خوف اپنے دل میں کتنا پیدا کیا؟
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اپنے انداز کو بدلو، سیریلوں کے ماحول سے نکلو، فلموں کے ماحول سے نکلو، ناولوں کے ماحول سے نکلو، گناہوں کے ماحول سے نکلو، بے خوفی کے ماحول سے نکلو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک ماحول کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کہ ایسی قوم میرے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، اور میرے بعد وہ قوم ظاہر ہوگی۔ اور آقا نے فرمایا وہ قوم جو ظاہر ہوگی وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ آقا فرماتے ان میں سے ایک وہ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دم کی طرح چابک ہوں گے، وہ لوگوں پہ ظلم کریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہے گی۔ ایسی عورتیں بھی جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی۔ سرکار سے صحابہ نے عرض کی حضور کپڑا پہن کر ننگی کیسے رہے گی؟ سرکار فرماتے ہیں اتنے تنگ اور چست اور اتنے باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، کپڑے پہننے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ آج دوپٹے تو سر پر ہوتے بھی کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے دوپٹے مفلروں کی طرح گلے میں لٹکتے ہیں، یہ فیشن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، چوڑیاں پہننے کے لیے اس دکان کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں باضابطہ طور پہ مرد چوڑی پہناتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے عورت کے جسم سے کسی مرد کا حصہ مس ہو جائے اور اس میں اس کی خواہشات ہو، آقا فرماتے ہیں اس عورت کے جسم کے حصے پہ سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے ہمیں گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ جہنم کی آگ کے عذاب سے ڈرایا۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ کیا خوف تھا خواتین اسلام کے اندر، عورتوں کے دل و دماغ میں اللہ کی خشیت کتنی تھی، خوف کتنا تھا۔ یہی حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں، حضرت مالک کو دینار کہتے ہیں کہ مکے میں ایک عورت تھی جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے عورتیں اس عورت کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ اللہ کے خوف سے وہ اتنا روتی تھی، کسی نے مشورہ دیا اللہ کے خوف سے بہت روتی ہو، روتے روتے کہیں آنکھوں کا حسن نہ چلا جائے، تو کہتی ہے اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں، آنکھوں کا حسن چلا گیا کوئی بات نہیں، رونا میرے کریم کو پسند آئے گا تو آخرت میں اس سے بہتر آنکھیں عطا کر دے گا، اور اگر ناراض ہو گیا تو پھر یہی آنکھیں جہنم کے اندر جلے گی۔ آج سفید چمڑی پر اتنا اتراتی ہے عورتیں، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ عورتیں بلا عذر شرعی بے پردہ بائک چلا رہی ہے، اپنے ہنر کا اظہار کر رہی ہیں۔ مجھے ان مردوں پر افسوس ہے جن میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے گھر سے نکال کر ان کی منزل تک پہنچا سکیں۔ عورتوں کو تنہا کر دیا گیا، عورتوں کو اکیلے چھوڑ دیا گیا، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت خوشبو کی طرح ہے، جب تک خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسے ہی عورت جب گھر کے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت کے بکھرنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ عورت جب بے پردہ اکیلے گھر سے باہر نکلتی ہے تو 17 شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور مردوں سے کہتے ہیں اس کو دیکھو، اس کو تکو، اور ان کے دلوں میں گناہ کے وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا میری بیٹی کی آبرو لوٹ لی گئی، مولانا میری بیٹی کسی کے چکر میں پڑ گئی، مولانا میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ نادان ماں باپ، یہ حالات تو تم نے پیدا کیے ظالموں۔ قرآن نے تو پہلے ہی کہا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو کہا تھا تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ میرے نبی کی وہ مقدس بیوی جس کا نام حضرت سودا ہے، حضرت سودا، کتنا پیارا اور حسین سا نام ہے سودا۔ افسوس یہ ہے کہ آج لوگوں کو میرے نبی کی مقدس ازواج کے نام بھی یاد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نئے نام بتائیں، کس کے نام پر نیا نام رکھو گے؟ ٹینس کھیلنے والی لڑکی کے نام پہ؟ کس کے نام پہ نیا نام رکھو گے؟
پردے پر آ کر کے زنا کرنے والی لڑکی کے نام پہ کس کے نام پہ نیا نام رکھو گے؟ فلم کی اداکارہ عورت کے نام پہ نئے نام تو آج بھی رکھ سکتے ہیں، 1450 سال والے نام جو لوگ بھول چکے ہیں اس کی تجدید کر دو، نئے سرے سے پھر آئیں گے۔ میں پوچھتا ہوں، شاید میری بدگمانی ہو تو اللہ معاف کرے، اس پورے مجمع میں شاید کسی کا نام سودا نہیں ہوگا، پھر لوگ کہتے ہیں نیا نام دیجیے، اور پھر میرے نبی کی مقدس بیوی کے نام پہ کوئی نام رکھے۔ خدا کی قسم، حضور کی بیویوں کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک اگر چمڑے کی کوئی جوتی پہن لے تو وہ جوتی عرش کے لیے معراج کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر چمڑے کی جوتی پہ حضور کا پیر آ جائے، وہ مقدس نالین، پھر اس کو عرش چومتا نظر آتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی کی جو بیویاں ہیں، حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، حضور نے اپنے بستر پر ان کو شراب بخشا، حضور نے ان کے بچے ہوئے جوٹے کو خود استعمال کیا۔ وہ جہاں سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی، حضور نے وہاں منہ لگا کر پانی پیا۔ وہ جہاں سے کھانا کھاتی تھی، ان کی انگلیوں کے نشان کو دیکھ کے حضور نے کھانا کھایا۔ ان عورتوں کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیبیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ قرآن جن کی عظمت کو واضح کرے، وہ حضرت سودا، وہ ماں عائشہ، وہ ماں خدیجہ، وہ ماں زینب بنت حجش، وہ حضرت میمونہ، وہ حضرت ام حبیبہ، وہ حضرت جویریہ، کیسے عظیم نام ہے، وہ حضرت صفیہ۔ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، کیا ان کے مرتبے ہیں، کیا شان ان کی ہے کہ یہ روٹھ جاتی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت جنہیں منایا کرتے۔ خدا جسے مناتا ہے وہ مصطفیٰ ان مقدس ازواج کو مناتا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کا پیارا لال انہیں منایا کرتا تھا۔ کیا یہ مقدس خواتین ہے؟ ازواج مطہرات کی بات اپنی جگہ، لیکن بات میں ام المومنین حضرت سودا کی کر رہا ہوں۔ آج عورتیں مال میں چلی، بے پردہ چلی، آج عورتیں بازار میں چلی، بے پردہ چلی، آج عورتیں چلی شادیوں میں ولیموں میں بے پردہ چلی، بے پردہ جا رہی ہیں ہر جگہ۔ اور اب تو شوہروں کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ بیوی کا ساتھ دے سکے، اکیلے بھیجتے ہیں کہیں بھی، تنہا اور عورتیں بھی اب اکیلے جانے کی شوقین ہو گئی۔ شوہر کام پر ہے تو چلو ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی میں نکل جائیں، پھر اس فتنے پر جو رسوائیاں ہو رہی ہے پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سودا نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ آئے، آنے کے کہا امی جان آپ نفل عمرہ کے لیے تو گھر سے نکل سکتی ہے نا، آپ نماز کے لیے مسجد نبی میں جا سکتی ہے، آپ حج کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، نہ نماز کے لیے نکلتی ہے، نہ عمرہ کے لیے نکلتی ہے، نہ حج کے لیے نکلتی ہے۔ اگر آپ نکلے تو آپ کے مقام اور مرتبے کے اہتمام کے ساتھ لوگ آپ کو مکہ المکرمہ تک پہنچائیں گے۔ ام المومنین اما سودا نے کہا کہ میں نے حج بھی کر لیا، میرا حج فرض ادا ہو گیا، میں نے عمرہ بھی کر لیا، عمرہ کا شوق بھی میرا ادا ہو گیا، اب میرے اللہ کے اس فرمان پہ عمل کر رہی ہوں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ گئی ہوں، کبھی کسی نے ان کو قدم گھر سے باہر نکالتے نہیں دیکھا، لیکن جب سودا کو گھر سے باہر نکالا گیا تو حیات ظاہری میں نہیں بلکہ حضرت سودا کا جنازہ نکالا گیا۔ حضرت سودا کہتی تھی اگر گھر میں رہ کر کے عزت کو تحفظ ملتا ہے پھر وہ نفلی حج اور نفلی عمرے سے بہتر ہے۔ اگر عورت کی عزت کو تحفظ گھر میں رہنے سے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نفل حج نفل عمرہ کو عورتیں نہ جائیں، قطعاً نہیں، یہ حضرت سودا کا تقوی تھا جو اپنی عزت کے تحفظ کے لیے نفلی عمرہ کی ہمت نہ کرے۔ آج عورتیں بازار میں جا رہی ہیں، وہ بھی بے پردہ، مال میں دندناتے گھوم رہی ہیں بے پردہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بات اتنی ہے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گئے۔ اور یاد رکھنا جس دل میں اللہ کا خوف نہیں پھر وہ جسم کا ڈھانچہ
کتے کے جسم سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتے کو تو یہ احساس ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے تو میں نے اس کی رضا چاہنا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ احساس نہیں کہ جس مولا نے سب کچھ دیا اس کی خوشی کا خیال نہیں، بابا بلے شاہ پھر یہی کہتے ہیں، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ چل خدا کو منا لے، یار منا لے، ورنہ پھر تجھ سے تو کتے بازی لے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی دعوت اسلامی نے آپ کو بلایا ہے اس پیغام کے ساتھ، گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ میں ذلت بھی ہے، گناہ میں رسوائی بھی ہے، گناہ میں رزق کی تنگی بھی ہے، اللہ کی نافرمانی میں آبرو کو خطرہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں بیماریاں بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں حسن کو 100 دھکے بھی ہے۔ آؤ اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو بدل لیں، اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد گناہ نہ کریں، اس لیے کہ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں کہتا ہوا چلوں، آج طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، خواتین پریشان ہے، شوہر نکاح کے بعد وفا کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ ارے نادان، جب نیک عمل کی برکت سے جانوروں کے دلوں میں محبت انڈیل دی جاتی ہے تو کیا تیرے شوہر کے دل میں اللہ تیری محبت پیدا نہ کرے گا؟ آج سے 100 سال پہلے ابھی بھی مسلمانوں کے یہاں طلاق کی شرح سب سے زیادہ کم ہے الحمدللہ، لیکن اس کم میں بھی اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلا عذر شرعی طلاق کو روکنا چاہتا ہے اسلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر تم نیک عمل کرنے لگو تو تمہاری محبت ہر ایک کے دل میں اللہ ہر مخلوق کے دل میں پیدا کرے گا۔ آپ نہیں دیکھتے وہ رابعہ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، یعنی جس کا کوئی وجود نہیں جانتا، آج اس رابعہ کا تذکرہ خطیب کرتے ہیں۔ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا منبر پر جمعہ کے دن اللہ اکبر لوگ پابندی کے ساتھ خطبہ جمعہ میں ان کا نام لیتے ہیں، اور جب وہ مقدس اور معزز نام لبوں پر آتا ہے تو نگاہیں عقیدت سے جھک جاتی ہے۔ آخر اللہ اکبر اما عائشہ کے نام پر سورہ نور کی آیتیں ترانہ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آخر یہ بھی تو خواتین ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دقیانوسیت والی سوچ سے نکلو، گناہوں کے خول سے نکلو، گناہوں کی گندگی سے نکلو۔ گناہوں میں کوئی لذت نہیں، گناہوں میں کوئی مزہ نہیں۔ اگر بننا ہے ٹینس کی ماہر لڑکی کی طرح نہ بنو، اگر بننا ہے سیریل اور فلموں کی اداکارہ کی نقل نہ کرو، اگر نقل ہی کرنا ہے تو میرے نبی کی اس شہزادی کی نقل تو کرو جس کے لیے اللہ اکبر جس کے گھر میں جبریل امین جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا۔ ذرا اس خاتون کی بھی تو نقل کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، توبہ کرو، اللہ توبہ کو قبول کرے گا۔ اور یہ جو طلاق وغیرہ کی بلا عذر شرعی جو نحوست کے اندر عورتیں آج مبتلا ہو گئی، ادھر سے 6 مہینے شادی ہوئی طلاق ہو گیا، 3 مہینے شادی کو ہوئے طلاق ہو گیا، ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھٹی طلاق ہو گیا۔ 200 سال پیچھے جائیے، کبھی آپ کو طلاق ایسا نظر نہیں آئے گا۔ خال خال کہیں عذر شرعی کی بنیاد پہ طلاق ہوتا تھا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں محبت اتنی تھی، بیوی جب تک جیتی تھی اس کے چہرے پہ جھریاں نہیں دیکھی جاتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ وفا کے معاملات نبھائے جاتے تھے۔ ارے مرنے کے بعد بھی آہو خانے بنا کر کے جسم کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اس کے بعد تاج محل میں حسین و جمیل قبر بنا کر بتایا جاتا تھا کہ مسلمان وہ وفا کرتا ہے، جیتے جی ہے تو بھی اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اور انتقال کر جائے تو پھر اس کے لیے بھی کوئی محل بناتا ہے۔ ایسی کوئی مثال تو دنیا میں کسی کی نہ ملے گی۔ لوگوں نے زندوں کے لیے تو محل بنائے ہیں، لیکن مردہ بیویوں کے لیے محل بنانے کا دل اور تصور مسلمانوں کے سوا کس کے پاس ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن یہ محبت کب تک تھی؟ اس وقت تک جب عورتیں محبت سے شادی کے بعد کرتی تھی۔ توجہ کریں،
عورتوں کی محبت جب صرف شادی کے بعد تھی تو یہ محبت ہمیشہ رہتی تھی. اب شادی سے پہلے بھی محبت ہونے کا تصور آ گیا تو پھر تباہی مچ گئی، واہی تباہی مچ گئی. آؤ میری بہنوں، احساس کرو اور یاد رکھنا، جاتے جاتے اختتام پر جو میں ہر اجتماع میں آپ لوگوں کو درس دیتا ہوں، آج اختتام پر چند جملے کہتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہوں. اگر کوئی زیور کی لالچ دے کر، خوبصورت کپڑوں کی لالچ دے کر، بائک پر گھمانے کی لالچ دے کر، گھر بہتر بنانے کی لالچ دے کر، شادی رچانے کی لالچ دے کر، تمہیں محبت کا جھانسا دے کر تمہارے جسم کا سودا کرنے کی کوشش کرے، خدا کے لیے عورت کی آبرو سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میری بہنوں، آج کل کے نفس کے خواہشات کے اندر مبتلا مرد بھوروں کی طرح اور تتلیوں کی طرح ہے. جیسے بھورا اور تتلی پھول کا رس چوس کر کے پھر کبھی اس طرف کا رخ نہیں کرتے، ایسے ہی آج کل کے مرد عورتوں کی آبرو کا سودا کر کے پھر کبھی اس طرف کا رخ نہیں کرتے. اپنی آبرو کو بچاؤ، اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دو، اور آج سے پہلے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، ابھی ہم سب یہاں پہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہم سب مل کر توبہ کریں، اس لیے کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے گناہ نہیں کیا. ہم سب گنہگار ہیں، لیکن توبہ کے دروازے میرے اللہ نے کھول رکھے ہیں. کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو بلند مرتبے عطا فرما دیے. ہم بھی توبہ کریں گے، اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرما لے گا. بس توبہ پر ایک روایت پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں. میری بہنوں، ایک واقعہ حضور غوث الاعظم دستگیر نے خود بیان فرمایا ہے. واقعہ یہ ہے، دل سے سننا، بہت غور سے اسی پہ بات ختم ہوگی، اور سچی توبہ کر کے گھروں کو لوٹنا. لیکن سچی توبہ یہ نہیں کہ گالوں کو پیٹ جائیں، کانوں کو کھینچ جائیں، کانوں کو کھینچنا، گالوں کو پیٹنا، یہ سچی توبہ نہیں. سچی توبہ تو یہ ہے ایک مرتبہ گناہ کی گندگی سے نکل کر پھر دوبارہ اس راستے نہ جانا، اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اسی سوراخ سے کوئی دودھ کو اس راستے سے داخل نہیں کر سکتا. ایسے ہی گناہ سے نکل کر دوبارہ گناہ کی راہ نہ جانا، ایسی توبہ کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا. یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایسی توبہ کرنے والے اللہ کے ولی اور اس کے دوست اور اس کے محبوب بن جایا کرتے ہیں. غوث پاک نے جو حکایت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، میرے مرشد غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور اس نے کبھی اپنی خانقاہ، اپنا سوما چھوڑ کر باہر قدم نہیں نکالا. لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر، ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کی خفیہ تدبیر، ایک مرتبہ اس نے گھر کے باہر قدم کیا نکالا، دیکھا کہ ایک عورت تھی، وہ فاحشہ تھی، بن سنور کر اپنے دروازے پہ بیٹھتی تھی. انتہائی حسن و جمال اس کے پاس تھا، بلا کا حسن اس کے پاس تھا، غضب کا حسن اس کے پاس تھا. جب بھی وہ کسی کو گناہ کی دعوت دیتی تو لوگ اس کو سونے کے 10 سکے دیتے تھے، پھر وہ اپنے جسم پر لوگوں کو قبضہ دیتی تھی. ایک دن ایسا ہوا، اس عابد نے دیکھا اور اس کے قریب گیا کہ یہ تو زنا کرواتی ہے، یہ تو پیسے لے کر زنا کرواتی ہے. ایک حدیث بیچ میں یاد آئی، دل کے کانوں سے سنے اس حدیث کو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کا منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ سب کی دعا قبول کرے گا اس وقت، لیکن 2 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرے گا. ایک تو پیسہ لے کر زنا کرنے والی عورت، اور دوسرا ظلمن لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے والا مرد. اللہ ان دونوں کے سوا سب کی دعا قبول کرے گا. یعنی اس رحمت کے وقت بھی دعا ان کی قبول نہیں ہوتی. تو وہ عورت تھی جو سونے کے 10 سکے لے کر کے لوگوں کو زنا کے لیے اپنا جسم بیچتی تھی. اس عابد نے وہاں پہنچ کر کہا
قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 10 سونے کے سکے اس شخص کے پاس نہیں تھے، اس نے اپنے گھر کا سارا خانقاہ کا سامان بیچ دیا، 10 سکے لیا اس کو دیا، اس کے پاس سونے کا پلنگ تھا، سونے کے پلنگ پر وہ عورت اس کو لے گئی۔ جیسے ہی زنا کی طرف یہ بڑھا، دل میں اللہ کے خوف نے انگڑائی لی اور اس کے ضمیر کو نے اس کو کچوکے لگانا شروع کیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو کر کیا رہا ہے، رب کو تو جواب کیسے دے گا؟ بس اتنا سوچنا تھا، وہ کانپنے لگا اور دور ہٹا۔ یہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس عورت نے پوچھا کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اس کام سے؟ اس نے کہا میرے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف مجھے روک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کیا اس سے پہلے تو نے یہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اس سے پہلے میں نے ایسا کام نہیں کیا، اب مجھے خوف ہوتا ہے، میں یہ کروں گا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس نے کہا چھوڑ یہ پرانی باتیں ہیں اور لذت اٹھا۔ اس نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی، میں نے جو پیسے دیے وہ تیرے لیے حلال ہے، بس تو مجھے چلا جانے دے۔ اس عورت نے اس کو چلا جانے دیا۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا، بات دل سے نکلی اور دل میں اتر گئی۔ اس کو احساس ہوا وہ ایک مرتبہ زنا کرنے سے ڈرتا ہے، میں نے تو پوری زندگی زنا میں گزار دی، رب کو میں جواب کیا دوں گی؟ بس اس تصور کے ساتھ وہ گھر سے نکلی اور اس کے بعد اپنے خادمہ کو لے کر کے اور اس کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے پہنچی۔ تو یہ نوجوان کو جب پتہ چلا کہ وہ فاحشہ عورت جو زنا کا کاروبار کرتی ہے وہ میرا پتہ پوچھ رہی ہے، تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا عورت کا سامنا ہوا، چیخ مارا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ اس نے سوچا کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب نکاح کر کے حلال ذریعے سے اس مرد کے ساتھ زندگی گزاروں گی جو اتنا نیک اور پرہیزگار ہے، مگر افسوس کہ وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بھی اتنا ہی نیک ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگی۔ اللہ کو اس کی توبہ کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کے بعد اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور 10 کے 10 کو اس کی توبہ کی برکت سے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاپ کتنے ہیں، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم اس کے در پر لوٹ کر کے آئے ہو۔ ہر جگہ سے بھاگا ہوا انسان جب لوٹ کر جاتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے۔ گھر سے بھاگا ہوا گھر آئے گا تو ذلیل ہوگا، دکان سے بھاگا ہوا دکان آئے گا تو ذلیل ہوگا، وطن سے بھاگا ہوا وطن آئے گا تو ذلیل ہوگا۔ لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، جب اس کا بھاگا ہوا بندہ یا اس کی بھاگی ہوئی کنیز جب اس کی چوکھٹ پر آتے ہیں تو وہ ذلیل نہیں کرتا، بلکہ یہ کہہ کر ان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ جو پلٹ کر میری چوکھٹ پر آتے ہیں پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آؤ توبہ کا وقت ہے، سچی توبہ کر لیتے ہیں، اپنے رب کو منا لیتے ہیں، رب کی رحمت کو منا لیتے ہیں، رب کی روٹھی ہوئی رحمت کو پھر سے منا لیتے ہیں۔ دوستوں کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے، اس لیے کہ کسی کو بھی منانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مگر رب کو منانا ہو ندامت کے 2 آنسو بہا دو، آئندہ سچا وعدہ کر لو، میرا رب مان جاتا ہے۔ آئیے اس محفل کو تاریخی محفل بنا دیتے ہیں۔ آج کے بعد بغیر دوپٹے کے کوئی نہیں پھرے گی، آج کے بعد پتلے کپڑے کوئی نہیں پہنے گی، آج کے بعد ڈیزائن والے برقے نگ والے برقے کوئی نہیں پہنے گی، اس لیے کہ ڈیزائن اور نگ والے برقے پہننا یہ حرام ہے۔ امام غزالی نے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن اور نگ والے برقے پہننا حرام ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، برقے بھدے کپڑے کی ہونا چاہیے کہ مرد کی نظر پڑے تو وہ مایوس ہو جائے اور اس کے دل کے اندر اس عورت کے حوالے سے، دعوت نظارہ کے حوالے سے کوئی فکر اور کوئی گناہ کا تصور پیدا نہ ہو۔ آئیے ان ساری چیزوں سے توبہ کر لے، گانے باجے تماشوں سے، فلموں سے، سیریلوں سے، مردوں سے بے وجہ گفتگو جو فون اور موبائل پہ کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں سے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے گناہوں کو کیا جاتا ہے، آؤ ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیں اور کل کی صبح جب 10 بجیں اس سے پہلے اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر کے اجتماع میں بھیجو اور ان کو کہو ہم جا کر اپنے دامن میں سیدہ فاطمہ کی خیرات لے کر کے آئی ہیں، اب تم بھی جاؤ حسنین کریمین کی اور پنجتن کی، صحابہ و خلفائے راشدین کی خیرات تم بھی لے کر کے آؤ، ہم زندگی بدل کر آئی ہیں، تم بھی زندگی بدل کر آؤ۔ اگر آپ نے کل اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں میری ماؤں اور بہنوں اپنے گھر کے مردوں کو بھیجا اور انشاءاللہ پھر ناسک میں وہ انقلاب آئے گا، پھر یہ ناسک اپنے پرانے نام کے اعتبار سے پھر یہ ناسک نہ رہے گا بلکہ گلشنہ آباد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ شہنشاہ
ناسک کی نگری ہے، اور یہاں پر وہ صادق و مصدوق ولی جس کا فیضان آپ پر جاری ہے، آپ کی اولاد پر جاری ہے، انشاءاللہ اس کو مزید دوام نصیب ہوگا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔